بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا اس وقت بھی موضوع جو ہے وہ اسلامی بینکنگ ہے، کیونکہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں ہم لوگ تقویٰ، پرہیزگاری اور باقی ساری عبادات کرتے ہیں، جس کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت وعدے وعید کیے ہیں کہ اس کا اتنا ثواب ملے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہو جائیں، بالکل صاف واضح آپ کی ذہنیت ہونی چاہیے کہ اسلامی بینکنگ جو ہے کسی صورت میں بھی، کسی شکل میں، کسی مقام میں، کسی مقدار میں حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سودی نظام کوئی ایک انہوں نے اسلامی چوہا پھیلا دیا ہے۔ دوسرے میرے اسپیکر جو ہیں، جو مطلب ہے جن کی میں نے جو حوالہ دے رہا ہوں، جو ٹاپ کلاس ہیں دنیا کے، یہ انڈیا سے مائگریٹ کیے گئے، ٹرینیڈاڈ میں ان کے کوئی فور فادر گئے ہوں گے، آبا اجداد، تو وہاں یہ پیدا ہوئے ہیں اور فلوئنٹ انگریزی میں ساری تقریریں کرتے ہیں اور پوری دنیا پھر چکے ہیں اور سنگاپور وغیرہ میں بھی لیکچر دیتے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق جو ٹرینیڈاڈ سے ہے، جو ویسٹ انڈیز جزائر پر مبنی ہے۔ آبا اجداد ہندوستان سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے۔ پیدائش ان کی 1942 ہے اور ان کی تعلیم ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی سے بھی ہوئی ہے اور ویسٹرن یونیورسٹی سے بھی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں اور گریجویٹ آف انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹڈیز جنیوا سے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا سمجھ، عقل، فراست یا ان کی لاجیکل تھنکنگ ہوگی۔ یہ مطلب ہے مناظر بھی ہیں اور کافی لوگوں کو مطلب ہے امپریس کر چکے ہیں اپنے فیلڈ کے اندر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ جو ہے ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ یہ مسلمانوں کو صرف سودی بینکنگ کے اندر کھینچنے کے لیے، ان کی دولت کو اور ان کے خیالات کو، ان کے افکار کو، اور یورپین بینکنگ یا جو بھی یہودی بینکنگ ہے اس کے ساتھ میچ اپ کرنے کے لیے یا پیچ اپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار نکالا ہے، جو کہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ چور دروازے سے سود کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ قطعاً طور پہ بالکل ہر طریقے سے حرام ہے۔ ایک یہ زبردست جو چیز مجھے پسند آئی، ان کے بڑے بڑے اچھے مطلب ہے کہ یہ کیپشن آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمت ایک ہونی چاہیے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں جب بھی کوئی چیز بیچتے تھے یا خریدتے تھے، اس کی قیمت ایک ہی ہوتی تھی، نہ کہ 3-4 قیمتیں ہوتی تھیں۔ مثلاً اگر آپ نے گاڑی خریدنی ہے تو اگر 3 سال میں پے کریں گے اس کی قیمت، تو اس کی پرائز کچھ اور ہوگی، 5 سال میں کریں گے کچھ اور ہوگی، 10 سال میں کریں گے کچھ اور ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وہ پھر بے کا سسٹم تو نہیں رہتا۔ یہ تو بڑا عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی چیز کی قیمت تین دفعہ مطلب ہے تین طرح سے طے کر لی جائے۔ دوسرا ان کا سب سے بڑا جو موٹیو، جو موقف، وہ یہ ہے کہ جو پیسہ، جو قرضہ، جو قیمت مدت کے ساتھ بڑھتی ہے وہ 100% سود ہے اور سود حرام ہے اور ہر شکل میں، ہر مقدار میں وہ حرام ہے۔ لہٰذا ان کے جو مطلب ہے افکار ہیں وہ کافی حد تک مطلب لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور ان کے اسلامی بینکنگ کے سب خلاف ہیں۔ بیچ میں کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ایک علماء میرے خیال میں صرف تقی عثمانی صاحب، ایک مفتی تقی عثمانی صاحب ایک عالم ہے جنہوں نے کوئی اس میں جواز یا ہیلا یا جو بھی سلسلہ تھا وہ پیش کیا تھا۔ تو اس کے بعد سنا یہی ہے کہ وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ میری وہ منشا نہیں تھی جس کے لیے یہ انہوں نے کام شروع کیا ہے، یا میرے یہ افکار نہیں ہے، یہ مطلب مجھے میں شور نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کا کہنا ہے، تو تحریری چیز کوئی نہیں ہے۔ مگر جو اسلامی بینک کہتے ہیں میزان کو، وہ ابھی تک چل رہا ہے، اس کی سربراہی کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کا ٹاپ کلاس بینک بن گیا ہے اور اسی بنیاد پہ بن گیا ہے کہ اس میں لوگ جاب در جاب جھوکے چلے جا رہے ہیں اور یہاں تک ہے وہ حج، عمرے اور ہر چیز جو ہے وہ کریڈٹ پہ کر رہے ہیں، حکیموں کی دکانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح بھی کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسلامی بینکنگ اکارڈنگ ٹو شیخ عمران حسین یہ حرام ہے اور سود کی ایک مطلب ہے انہوں نے ایک شکل دے دی ہے اس کو، لیکن یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے کافی اس پہ تفصیل بیان کر دی ہے، آپ کو اسکرین پہ اس کے لنکس ملیں گے، آپ آرام سے بیٹھ کے ان کی تقریر سنیں، اس کا متن سنیں، بلکہ اس کو اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو شیخ عمران حسین اور اسلامک بینکنگ
5 7 10 ویڈیو بھی ملیں گی آپ کو، اور اس میں آپ کو ساری بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ یہ سود کی کیا بیک گراؤنڈ تھی، کس طرح یہ یورپ میں ختم کیا گیا، کس طرح عیسائی اس کے حق میں تھے، خلاف تھے، اور یہودیوں نے اس کو کس طرح سے ختم کیا. تو یہ مختصر سا میرا یہ مطلب ہے، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اور یہ کہنا کہ صرف کوئی لا علم قسم کے لوگ جو ہیں یہ اسلام بینک کی مخالفت کر رہے ہیں، یا یہودی لابی اس کی مخالفت کر رہی ہے، یا سودی بینک والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کہنا بالکل ناجائز ہے. اس کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ ہم لوگ اس سے بچ کے رہیں، کیونکہ یہ حرام کو حلال کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو پھر حاضر ہوں. تھینک یو.